بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے رشید احمد صدیقی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے دور حیات کی۔ نہ پوچھ نامۂ اعمال کی دل آویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا۔ تو آپ نے ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے لکھنا ہے کہ رشید احمد صدیقی یو پی کے ضلع جونپور کے ایک دیہات مڑیا میں 1896 میں پیدا ہوئے۔ میٹرک تک جونپور میں رہے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آ گئے۔ مالی حالات سے مجبور ہو کر کچہری میں ملازمت کی، ساتھ ساتھ ملازمت بھی جاری رکھی اور فارسی میں ایم اے کیا۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے سے مزاحیہ مضامین لکھنا شروع کیے۔ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ 1922 میں وہیں کالج میں اردو کے پروفیسر ہو گئے۔ پھر آپ نے طرز تحریر کی ہیڈنگ لگانی ہے، طرز تحریر کی خصوصیات۔ تو رشید احمد صدیقی کی تحریری خصوصیات میں سے چند ایک یہ ہیں: منفرد اسلوب۔ ان کے اسلوب میں شوخی، شگفتگی اور رعنائی کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی پروقار سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے، جو کہ انگریزی اور معنی آفرینی کے ساتھ مل کر ان کی تحریروں میں ایک عالمانہ رنگ بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فرت اللہ بیگ اپنے مواد مردوں سے، پطرس زندوں سے اور رشید احمد صدیقی شعر و ادب سے حاصل کرتے ہیں۔ پروفیسر نذیر احمد صدیقی کہتے ہیں، اردو نثر میں اگر کسی نے غزل گوئی کی ہے تو وہ رشید احمد صدیقی ہیں۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے روزمرہ کے واقعات۔ رشید احمد صدیقی کے مضامین میں طنز و مزاح کی ایسی چنگاریاں چھوٹی نظر آتی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے واقعات میں جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً ان کے روزمرہ کے موضوعات میں ریڈیو، سفر، باغ اور الیکشن ایسے ہلکے پھلکے، دلچسپ اور پرلطف مضامین ہیں جن میں نہ کوئی چونکا دینے والا واقعہ پیش کیا گیا ہے اور نہ کوئی فلسفہ ہے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بیلوی کہتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کی طبیعت کا عام رجحان حقیقت پسندی کی طرف ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے شائستہ انداز فکر اور گہرائی۔ رشید احمد صدیقی کے طنز میں شرافت ہے جو ان کی اپنی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ وہ رمز کنایا سے طنز و ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ ان کے اشعار بہت لطیف ہوتے ہیں جس سے پڑھنے والا نہ کبھی ہوشیار ہوتا ہے اور نہ کبھی بے خود۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ مشرق و مغرب کے ادیب عالیہ پر ان کی نظر ہے۔ ان کی تحریر کی نزاکتوں سے اعلیٰ دماغ ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا ثبوت ذیل کے اقتباس سے مزید واضح ہوگا جو کہ ان کے مضمون مولانا محمد علی جوہر سے منتخب کیا گیا ہے۔ کس بلا کے بولنے والے اور لکھنے والے تھے؟ بولتے تو معلوم ہوتا ابو الہول کی آواز اہرام مصر سے ٹکرا رہی ہے، لکھ کے تو معلوم ہوتا کہ کرب کے کارخانے میں توپیں ڈھل رہی ہیں یا پھر شاہجہاں کے ذہن میں تاج محل کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ پھر ہم ہیڈنگ لگائیں گے اختصار و جامعیت کی۔ اختصار و جامعیت رشید احمد صدیقی کی تحریروں کا خاص جوہر ہے۔ رشید احمد صدیقی مشکل پسندی، شوقت، لفظی تفصیلی بیانات کو جزیات نگاری سے دامن بچا کر صرف 2-4 جملے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی فلسفی اپنے مختصر گفتگو میں بڑی باتیں بناتا ہے اور جیسے کوئی شاعر اپنی غزل میں پوری کائنات سمو دیتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ظرافت کی ایک وسیع دنیا دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے لیے آپ کی تحریر کے چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جوانی کا انجام 2 طریقوں پر ہوتا ہے، اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں۔ ایک اور مثال ملاحظہ ہو، اخبار نویس کو حواس کی بالکل ضرورت نہیں، مثلاً آنکھ اس کے لیے بالکل زائد ہے، اس کا کام کان سے لیا جا سکتا ہے۔ پھر رمز و اشارات۔ رشید احمد صدیقی اپنے طنز و مزاح کے استعمال میں رمز و کنایا سے بہت کام لیتے ہیں۔ انہیں علی گڑھ سے عشق ہے۔ علی گڑھ کی زندگی سے وہ اس قدر متاثر ہیں کہ ان کے بیشتر مضامین علی گڑھ کے محور پر گردش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں علی گڑھ کی زندگی، اشخاص اور واقعات کے اتنے حوالے ہیں کہ جو علی گڑھ کے ماحول سے ناآشنا ہو وہ ان کے مضامین سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ بقول ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کہتے ہیں کہ رشید صاحب کو علی گڑھ کے ذرے ذرے سے محبت ہے اور والہانہ محبت ہے، اس لیے انہوں نے ساری عمر وہیں گزاری اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ مرقع نگاری اور شخصیت نگاری۔
رشید احمد صدیقی خاکوں پر مشتمل کتاب گنج ہائے گرا مایا سیرت نگاری اور مرقع نگاری کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اتنے جیتے جاگتے مرقع اردو ادب میں بہت کم لکھے گئے ہیں، ان میں بے پناہ عقیدت کا رنگ ملتا ہے۔ یہ مرقع واضح، روشن، پر اثر اور اتنے دلکش ہیں کہ ان سے اردو ادب کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ پروفیسر اول احمد سرور کہتے ہیں کہ گنج ہائے گرا مایا رشید احمد صدیقی کا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ محاصل بیاں: پروفیسر رشید احمد صدیقی کی ادبی شخصیت مختلف نوع اوصاف کا مجموعہ تھی۔ ان کی زندگی میں اس درجہ رنگا رنگی اور وسعت ہے کہ احاطہ کرنا ناگزیر ہے۔ وہ ایک سچے ناصح، محب ملک و ملت، ہمدرد، مصلح، ماہر سرجن معاشرہ تھے۔ ہم مفتی انتظام اللہ شابی کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک عالم و محقق کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ادیب اور انشا پرتاز ہونے کے اعتبار سے پروفیسر رشید احمد صدیقی کا شمار مسلمہ طور پر برصغیر کے بہترین لکھنے والوں میں سے ہے۔ ان کی تحریر نہ صرف مخصوص اور اچھوتے طرز نگارش کی وجہ سے مصداق ہے بلکہ ان کا مفکرانہ انداز اور فلسفیانہ مضمون نگاری زندگی زندہ دلی کا نام ہے، پیغام جاں قرار ہے۔ اردو نثر میں غزل گوئی: رشید احمد صدیقی کہیں کہیں اردو نثر میں غزل گوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع نہیں ہے، بعض اوقات بات چیت کا انداز معلوم ہوتا ہے، اس میں لطیفے بھی آ جاتے ہیں اور اشعار بھی اور تلمیحات بھی۔ بقول نذیر صدیقی اردو نثر میں اگر کسی نے غزل گوئی کی ہے تو وہ رشید احمد صدیقی ہیں۔ جامع نویسی: رشید احمد صدیقی کی نثری تخلیقات میں جامع نویسی کا عنصر جگہ جگہ غالب نظر آتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی بات چھوٹے سے جملے میں ادا کرنے کا ایک خاص شعور رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مغلیہ عہد نے ہندوستان کو 3 چیزیں عطا کی: اردو زبان، تاج محل اور غالب۔ تحریف نگاری میں پیطرز بخاری اور چراغ حسن حسرت کے ساتھ ساتھ رشید احمد صدیقی کا نام نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے تحریف کے لیے غالب کے اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے جہاں کہیں غالب کی کسی مصرعے کی تحریف کی ہے تو خود غالب کی روح کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے۔ غالب کا مشہور مصرعہ ہے: انگلیاں فگار اپنی خامہ خوچا اپنا۔ رشید احمد صدیقی نے اسے تحریف کر کے بے تحاشا بھاگنے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یوں کہا: کوہنیاں فگار اپنی گھٹنا کھونچکا اپنا۔ طنز و مزاح: اردو ادب میں طنز و مزاح نگاری کی روایت خطوط غالب سے شروع ہوئی، لیکن جن ادیبوں نے اس صنف کو ہمارے ہاں شائستہ، محترم اور مقبول بنا دیا ان میں پیطرز بخاری اور رشید احمد صدیقی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ رشید احمد صدیقی نے طنز کو شگفتہ، عالمانہ اور محترم بنا دیا۔ بقول ایک نقاد وہ ایشیا کے سب سے بڑے طنز نگار کے مقام پر جا پہنچے ہیں۔ رشید کے مضامین میں مزاح کی پھلجھڑیاں روزمرہ کے واقعات کی گرد پھوٹتی ہیں، ہوٹل میں، ریڈیو، سفر، دعوت، امتحانات، باغ اور الیکشن میں۔ واقعات کی ظریفانہ مرقع نگاری کا ایک خاص ذوق اور سلیقہ نظر آتا ہے۔ مضمون الیکشن میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن یہی الیکشن کی فصل تھی، ووٹ لینے کے لیے لوگ ڈنڈے اور لڈو لیے ہوئے میری تلاش میں نکلے تھے۔ صرف 3 امیدوار تھے اور میں نے تینوں کو ووٹ دینے کا وعدہ کرایا تھا۔ ایک سے تو اس بنا پر کہ مجھ پر اس کے روپے واجب تھے، دوسرے سے یوں کہ اس کا کاشتکار تھا، اور تیسرے سے اس لیے کہ یہ شخص بات کرتے کرتے یا تو خود رو پڑتا یا مجھے مار ڈالنے پر آمادہ ہو جاتا۔ نافع دین کی آرا۔ پھر آپ نے یہاں پہ کچھ نام ہے کوئی جو بارے میں انہوں نے نقاد نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی لکھتے ہیں کہ خدمات کے پیش نظر رشید احمد صدیقی عہد حاضر کے طنز و نگاروں میں سر فہرست ہیں۔ پھر ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ جدید اردو نثر کے ممتاز طنز نگار رشید احمد صدیقی ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی کہتی ہیں کہ رشید صاحب کی ادبی خدمات اور ان کا طرز نگارش دونوں کی انفرادیت مسلم ہے۔ نذیر صدیقی کہتے ہیں اردو نثر میں اگر کسی نے غزل گوئی کی ہے تو وہ رشید احمد صدیقی صاحب ہیں۔ تو آج ہم نے رشید احمد صدیقی کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔